ہمارے والد مرحوم صاحب دادا کا کہا ہوا اکثر یاد دلاتے تھے کہ کبھی کوئی موقع ہو تو اپنے سے بڑے سے لڑ جاؤ، لیکن اپنے سے چھوٹے سے یا غریب سے مت لڑو۔ اس کے بارے میں دو بات بتاتے تھے، بڑی اہم بات، کہ غریب سے لڑنے میں ہو سکتا ہے کہ تم اگر جیت گئے تو غریب سمجھے گا، اس کا دل کلپ جائے گا کہ ہم غریب تھے اسی لیے ہم کو انہوں نے داب دیا۔ اگر خدا نخواستہ ہار گئے تو بہت بھاری بے عزتی ہو جائے گی۔ لیکن امیر سے لڑنے میں دو فائدہ ہے، اپنے سے بڑا سے لڑنے میں دو فائدہ ہے کہ ہار جانے میں کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی بے عزتی کا سوال نہیں، اس لیے کہ بڑا سے تو لڑبے کیے تھے۔ لیکن اگر جیت گئے تو جلا جیت ہو جاؤ گے۔ اور غریب کے بددعا سے بچنے کی ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے۔ تو تعلیم کے بارے میں جاہل ہوتے ہوئے اتنا دماغ میں بات تھی کہ تعلیم پر پیسہ خرچہ کرنے میں ذرا سا بھی درد نہیں ہوتا تھا ان کو۔ ہم لوگ کو ٹیوشن پڑھوانے کے لیے اس زمانے میں 72 کی بات ہے کہ 7واں کلاس میں ایک استاد تھے جو 10 روپیہ مہینہ عام طور پر ٹیوشن پڑھانے کا ایک لڑکے کا لیا کرتے تھے، لیکن ہمارے والد صاحب چپے سے ان استاد کو 20 روپیہ مہینہ دیا کرتے تھے تاکہ ہمارے بوا کو خوب اچھا سے پڑھا دیں گے۔ اور دوسرے بیٹا سب کو پڑھانے والے ٹیوشن والے استاد کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا ان کا۔ تو علم دوست تھے اور جاہل ہوتے ہوئے بھی، اور ہم لوگ کو اکثر جو ہے کوئی بھاری بھرکم کام کرنے نہیں دیتے تھے، کہ ان کا کہنا تھا کہ ہاتھ اگر کڑا ہو جائے گا نا تو ہینڈ رائٹنگ خراب ہوگا، ہینڈ رائٹنگ نہیں بنے گا، سو ہاتھ نرم ہونا چاہیے پڑھنے والے بچہ سب کا، اسی لیے کوئی بھاری بھرکم کام منع کرتے تھے کہ نہیں کرو۔ تو اس طرح کے سوچ والے لوگ آج کے دور میں ہم کو لگتا ہے کہ بہت کم ہوں گے۔ اور ہم لوگ جب بھی کسی کام سے اگر سمستی پور گئے یا وہ بھیجے تو اگر ضرورت ہوتی تھی 500 روپے کی تو وہ ہمیشہ 800-900 روپیہ دیا کرتے تھے، اسٹیمیٹ سے انداز کر کے فاضل پیسہ دیتے تھے۔ تو ایک تو ان کو یقین تھا کہ ہم لوگ ادھر ادھر کوئی فضول خرچی بے ضرورت خرچ نہیں کرتے، دوسرے بیڈ کوبیڈ کہیں کچھ ضرورت پڑے گا تو پیسہ رہے گا نا۔ تو اور پھر کبھی یقین ایسا تھا کہ حساب بھی نہیں لیتے تھے کہ کہاں کیا خرچہ کیا نہیں کیا۔ اور ایک بات اکثر بولا کرتے تھے کہ پیسہ کا پوت پہاڑ توڑتا ہے۔ معنی اس کا سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ جہاں پر کوئی کام گڑبڑ ہو تو وہاں پر پیسے کو مت دیکھو، پیسے سے اس کام کو مینیج کرنے کی کوشش کر لو، اس لیے کہ پیسہ کا پوت پہاڑ توڑتا ہے، پیسہ میں بہت پاور ہے۔ تو اسے اس طرح کی سوچ جاہل ہوتے ہوئے بھی، اور بھائیوں میں اتنا ایسا انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں، اور دل اتنا صاف تھا کہ بڑے بھائی ہونے کے ناطے تجوری کی چابی انہیں کے پاس رہتی تھی، لیکن کھیت جو چلے جاتے تھے کھیتی وتی یہی کرواتے تھے، تو بھائی کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے اگر پیچھے میں تو کیسے ہوگا، تو بغیر مانگے ہوئے بھائی کو انہوں نے تجوری کی چابی بھی دے دیا تھا۔ اور بیچارے ہمارے مجھلے چچا مرحوم مستان ٹائپ کے آدمی تھے، ان کے مستانی سے کچھ رشتہ داروں نے ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پیسے کا تجوری کے چابی کے وجہ سے مس یوز بھی اس کا ہوتا تھا، جس کو لوگ برداشت کرتے ہوئے ماشاءاللہ چلے۔ تو الحمدللہ جب بھائی لوگ سے الگ ہوئے تھے تو دادا جو ہے 3.25 بیگھہ زمین وہ بھی بھرنا والی دے کے گئے تھے، لیکن جب بھائی لوگ جب آپس میں ہی لوگ بٹے، اور ایک داماد کو بھی جو بہار شریف کے برباد ہو چکے زمیندار تھے، بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ان کو بھی انہوں نے 5واں بھائی مان کے زمین جائیداد میں شیئر کے طور پر باضابطہ 5واں حصہ دیا بھی۔ تو جو 1970 میں غالباً آپس میں لوگ جو زمین کا بنٹوارا کیے تھے
تو 43 बीघा ज़मीन का बंटवारा हुआ था, तो अल्लाह ने खूब दिया। तो अब है कि सखावत की वजह से बहुत सारे लोग याद करने वाले अभी भी उनके हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर